میر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب ایک کہہ رہے ہیں جی ہم ساتھ ہیں، دوسرے کو منا رہے ہیں، اور یہ آئینی ترامیم کا معاملہ اٹ سیلف اتنا سینسیٹیو ٹاپک ہے، لیکن اس سینسیٹیو معاملے کو آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ہینڈل کیا جا رہا ہے یہ ٹھیک طریقہ ہے؟ نہیں جی، یہ سینسیٹیو طریقہ تو نہیں ہے، یہ تو ایک کامیڈی شو ہے، یہ تو ایک نیشنل مذاق بن رہا ہے اور ہم اپنا مذاق خود اڑوا رہے ہیں۔ ہمیں کیا تکلیف ہوتی ہے اگر کسی پروونس کا نام کہیں ہو، اگر NWFP ہے تو آپ اس کو خیبر پختونخوا بنا دیتے ہیں، تو اگر آپ کو نواب شاہ ہے اس کو بے نظیر آباد بنا دیا، لال پور ہے فیصل آباد، یہ کیا اس میں کچھ چینج ایسے آ جاتی ہے کہ آل آف اے سڈن پاکستان میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے۔ آپ کبھی ناظم لے آتے ہیں، کبھی DC سسٹم لے آتے ہیں، آپ اپنے سسٹمز کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں آپ، اور یہی چیز جو ہے یہ جو ترمیم ہے یہ ایکسپیریمنٹ ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں ایک پرسیپشن کریٹ کیا گیا ہے کہ شاید ان کی 68 اگر آپ عمر کر دیں تو شاید یہ کسی کی فیور کر دیں گے، شاید انکمبنٹ گورنمنٹ کی کوئی فیور میں چیز بات آ جائے گی، وچ مینس کہ آپ نے ابھی جو ہمارے آنریبل چیف جسٹس ہیں ان کا نام پہلے ہی آپ نے مٹی میں لپیٹ کے رکھ دیا۔ سو میں سمجھتا ہوں یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی ڈیٹ آ رہی ہے، 65 آپ کی ایج ہے، گیٹ آن ود اٹ۔ آپ کے نئے ججز آئیں گے، نئی آپ کی خیالات آئیں گے، آپ کا سپریم کورٹ اور آگے بڑھے گا۔ یہی چیز ہم آرمی کے لیے بھی کہتے ہیں، اور اس کے اندر آرمی کا بھی آ گیا کہ بھی آپ چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی آپ ایکسٹینشن یہاں دے سکتے ہو۔ تو کل بڑی اچھی بات کی مولانا فضل الرحمان نے، تو پھر یہ پارلیمنٹ بھی کہے گی جی ہمیں بھی 5 سال کی ایکسٹینشن دے دیں آپ۔ تو اگر ایکسٹینشن پہ ہم نے اس ملک کو چلانا ہے اور فیتھ نہیں رکھنا کہ نیا اینڈ اپ کمنگ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو ہم چانس نہ دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یو ناٹ ڈوئنگ اٹ ان دی نیشنل انٹرسٹ بٹ ان اے پارٹی اور اے پرسنل انٹرسٹ آپ کر رہے ہیں۔ دس از ناٹ دا رائٹ وے۔ اب جس سے میر صاحب ابھی آپ خود بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اوور نائٹ چینج آ جائے گا اور اس چینج سے ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، چاہے وہ اس وقت موجودہ حکومت ہے یا اپوزیشن ہے، دونوں کا یہی سینیریو۔ اور یہ جو چیف جسٹس معزز چیف جسٹس آپ کے حوالے سے آپ نے بات بھی کی، یہ معاملہ جب بھی ہم نے اس طرح کا دیکھا ہے کہ عدالتوں کے حوالے سے کوئی بھی چینج لانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس وقت تو شاید بظاہر طور پر ایک جماعت کو فائدہ ہو جاتا ہے جس کے انٹرسٹ میں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اسی جماعت کے اگینسٹ بھی وہ چیزیں آ جاتی ہیں اور وہ بیک لیش کرتی ہیں، اور یہ ماضی میں ہوا ہے۔ ڈونٹ یو تھنک کہ یہ اگر آپ نے ترمیم لے کر آنی ہے جس میں عدالتوں کے پوائنٹرز میں اسپیسیفکلی بات کر رہی ہوں، تو اس پہ بہت زیادہ سوچ بچار، مشاورت، اتفاق رائے ہونا چاہیے ہر جماعت کا، کیونکہ یو نیور نو کہ حالات کب کس کی فیور میں ہیں اور یہ چیز بیک لیش کر جائے کسی بھی جماعت کے لیے۔ یہ کرے گی بیک لیش، ایک کامن سینس ہے، بالکل بیسک کامن سینس۔ کامن سینس آپ کو کیا کہتی ہے؟ یہ آج کے پرائم منسٹر کو آپ چھوڑ، کوئی بھی پرائم منسٹر آتا ہے ان کو پتا ہے کہ کس جج کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے اس نے، کیا ڈز ہی نو دی کوالٹیز آف دیٹ جج، ڈز ہی نو دی ابیلٹی آف دیٹ پرسن ٹو بی اے جج۔ تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو اس کا مطلب آپ یہ جو ہم سارے بیٹھ کے 50 سال سے باتیں کر رہے ہیں کہ جی کسی کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، جوڈیشری الگ ہو، ایگزیکٹو الگ ہو، اور آپ کی آرمی الگ ہو، تو آپ تو خود آج انٹروین کر رہے ہیں ہر ادارے کے اندر۔ آپ تو خود یہ پولیٹیکل سرکل ہی کر رہے ہیں نا، پارلیمنٹ کر رہا ہے، حالانکہ پارلیمنٹ از سپریم، ہر چیز پارلیمنٹ کے تھرو ہونی چاہیے، بٹ پارلیمنٹ مسٹ ایکٹ آن سینٹنگ، ناٹ on certain things which probably help the incumbent government۔ آپ اس طرح نہیں کرتے ہیں، آپ نے اپوزیشن کو بھی بالکل سالڈ ساتھ رکھنا ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ خواجہ آصف نے ایک اسٹیٹمنٹ دی، پھر اس کی ریفیوٹل ہو گیا ادھر سے PTI کی طرف سے۔ Yes, so the question here arises کہ کیا سارے ایک ٹیبل پہ ہیں، کیا سارے ایک پلیٹ پہ ہیں؟ نہیں ہے یہ۔ سو بیسکلی یہاں there has to be a full parliament کہ جب بھی آپ کوئی کانسٹیٹیوشنل ریفارم یا ریکٹیفیکیشن آپ لے کے آتے ہیں، آپ کے پاس پوری جو آپ کی پارلیمنٹ ہے اس کی پریزنس موجود ہونی چاہیے۔ یہ بہت سیریس ایک چیز ہے۔ آپ کا 73 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ چل رہا ہے، now you want to change it do something else, it's not going to work like that۔ یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریٹروگریڈ اسٹیپ ہے as far as progression of any constitutional issues are concerned۔
اچھا میر صاحب، اس ساری صورتحال کے اندر مولانا صاحب نے جو سٹینس اختیار کیا اور بڑے ریلیونٹ رہے، اور جس پر تحریک انصاف ہو یا مختلف لوگ ہوں وہ یہی کہتے رہے کہ مولانا صاحب نے ٹھیک سٹینس لیا ہے، لیکن ابھی بھی وہ کہتے ہیں نا امید ابھی باقی ہے. حکومت کو لگتا ہے کہ جی مولانا صاحب ان کی سائٹ پہ آئیں گے، یہ معاملات اسلوبی سے حل ہو جائیں گے، جس کی ذمہ داری بلاول بھٹو زرداری کو دی گئی ہے. پیپلز پارٹی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے تو بڑا ووکل رہی، اس کے بعد ملاقاتوں میں بھی بلاول بھٹو زرداری گئے بھی، لیکن اس کے بعد تھوڑا سائلنٹ موڈ پہ چلی گئی تھی. اب آپ کو لگتا ہے جو پیپلز پارٹی کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے مولانا کو منانے کی، وہ یہ ذمہ داری ادا کر پائے گی؟ دیکھیں جی، ایک تو یہاں کوئسچن اٹھتا ہے منانا، کیا منانا؟ آپ کے پاس کیا دلائل ہے کہ جو آپ کہہ لو کہ ورڈکٹ جو ہے وہ تو انہوں نے دے دیا ہے، اب آپ ان کو کیا دیں گے؟ کیا آپ ان کو کوئی کسی قسم کا آپ انسینٹیو دیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ سو دی کوسچن ہے رائزز، یا تو مولانا صاحب اپنے پرنسپلز پہ کھڑے ہیں جو کہ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، یا اگر یہ گر جائیں گے تو میری نظر کے اندر ان کا جو پولیٹیکل کریئر ہے اس کے اندر ایک جھٹکا آئے گا، اور پھر اس کے اندر انسان کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، انسان کی زبان ہوتی ہے. تو جب ایک مولانا صاحب نے ایک بات کر لی ہے جس پہ سارے متفق ہیں، تو واٹ از دا ریزن ناؤ؟ دیکھو نا، یہاں تو بڑی باتیں ہو رہی تھی پچھلے 3-4 دن میں، نہیں جی کل صبح سائن ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. اٹ از ناٹ دیٹ ایزی. مولانا صاحب کو بھی پتہ ہے، یہ بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کو بھی پتہ ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کو کس طرح اگلوں نے استعمال بھی کیا. پی ڈی ایم آپ دیکھ لیں، آپ نے ان کو پہلے بھی استعمال کیا ہوا ہے. So basically he understands اس کی long term implications as well. اب کیوں سارے مولانا صاحب کے پاس بھاگ رہے ہیں؟ کیوں ان کے پاس کو 8 ووٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ ووٹوں کی وجہ سے جا رہے ہیں. اس سے پہلے مولانا صاحب سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اس سے پہلے کیا پرابلم ہے؟ آج مصیبت آتی ہے تو آپ مولانا صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، اور یہی ریورسل میں ان کے ساتھ بھی ہوا ہے، ساروں کے ساتھ. سو ہم کیوں نہیں ایک ایسا ایک نیشنل سٹینڈ لیتے ہیں کہ جس کے اندر آپ نیشنل انٹرسٹ کو آگے رکھو. نیشنل انٹرسٹ کو جب آپ آگے رکھو گے، آپ جو مرضی ترمیم میں کرتے رہو، جو مرضی کرتے رہو. اس کی تو ٹائمنگ ہی خراب ہے. یہ جو آپ ابھی ریکوائرمنٹس لے کے آ رہے ہیں، یہ تو ٹائمنگ بڑی ڈوبیس بن گئی ہوئی ہے. سو بیسکلی ان ڈوبیس ٹائمنگس اینڈ آف کورس pushing through such a constitutional amendment, I think اس کے اندر اس کے ریپرکشنز ٹھیک ہے. آپ نے ڈوبیس ٹائمنگ کی بات کی، چلیں ٹائمنگ کے ساتھ ساتھ یہ جو پینک تھا میر صاحب کہ راتوں رات یہ معاملات ہو جائیں، اتوار کا روز تھا، چلیں وہ سمجھ میں آ گیا جی ایک کام تھا جس کو کرنا ہے، لیکن جتنی جلدی ڈالی گئی اس سارے معاملے کے اندر، جس پہ مولانا صاحب ہوں یا آپ JUIF ہوں، انہوں نے بار بار یہ کہا کہ جی جلدی میں نہیں، بڑے تحمل کا کام ہے. حکومت کو یہ جو جلدی ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے بار بار اس چیز کو لایا جا رہا ہے بیچ میں، کہتے جی ان کی مدت ملازمت ختم ہونے سے پہلے یہ معاملات کو طے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو. سو آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ بالکل، یہ تو پرسپشن بن گیا، یہ تو بالکل ایک اوپن پرسپشن ہے کہ ان کو یہ کر دو تو شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب کچھ ان کی فیور میں چلے جائیں گے. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ قاضی صاحب کو اس وقت یہ کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ قاضی صاحب will be more favorable. I don't think so. قاضی صاحب نے ان کو کئی ڈیسیجنز ہیں، ان پہ کرٹیسزم ہوئی ہے، فائن ہے. Nobody is perfect at the end of the day, but at the end of the day, he is the Chief Justice of Pakistan, and I think that must be respected. اور میں تو ایکسپیکٹ یہ کروں گا کہ قاضی صاحب will go on his time. He will resign. He will not go. اور جو آپ نے شاہ صاحب کا بھی سن لیا ہے کہ وہ تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، وہ they will come on their usual ages. So یہ ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہیڈ آن کلیش ہونے والا ہے. اللہ نہ کرے یہ کلیش ہو، لیکن اگر یہ ہوتا ہے تو نقصان اسٹیٹ کا ہے، ان پارٹیز کا نہیں. ڈیفینیٹلی نقصان اسٹیٹ کا ہی ہے ہر حال میں. اچھا جی، وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو مخالفت انہوں نے کی ہے اس حوالے سے، حکومت منظوری کی تو دور کی بات ہے، اسمبلی تک میں بھی نہیں لائے گی. یہ انہوں نے کہا جرت بھی نہیں ہوگی ان کی. اور خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے. تو یہ جو جرت نہ ہونے والی بات ہے، یہ اتنا کانفیڈنس ہے کہ اوور کانفیڈنس ہے میر صاحب؟ ایک تو ہمارے جو الفاظ ہیں ان کو ہمیں چپ بولنا چاہیے. پارلیمنٹری، we need to have parliamentary language. جرت، what do you mean? Everybody, whether it is APMLN, PPP
PTI सारे जुर्रत की बात नहीं है, they're all members who have been elected जो कि लोगों के वोट से आए। तो अगर आप किसी को इस तरह की चीज कहोगे, कोई भी होगा A या B या C या इसका रिबटल भी आता है in a threatening manner, well we are not talking parliament here, are we are talking street language। तो ये street language should parliament respect की लैंग्वेज हमें रखनी है, और जब आप रिस्पेक्ट की लैंग्वेज रखेंगे तो कुछ ना कुछ लेगेसी फ्यूचर के लिए आप छोड़ देंगे। तो अगर आप इसी चीज को आगे लेके चलते रहेंगे, जिस तरह ये मैच हम देख रहे हैं गवर्नर KPK एंड I mean the language which is going on is not acceptable। इस तरह की बातें नहीं हो। हम लेगेसी क्या छोड़ रहे हैं? आपने इस चीज को देखना है। शॉर्ट टर्म ये जो ड्रामे होते हैं और ये जो मिकी माउस की ये जो गेम्स चलती है, इनको नहीं हमने देखना। हमने लॉन्ग टर्म के इसके आफ्टर इफेक्ट्स, आज देख लो कि बदतमीजी कितनी बिल कितनी हाइट पे पहुंच चुकी है पार्लियामेंट के अंदर। देख लिया, ओए 2 नंबर है, ये फलाना है, ये वो है, और ऐसी गंदी जबान इस्तेमाल हो रही है। मीर साहब, ये लैंग्वेज वाला मामला ना ये बड़ा मेजर है, जिस पे हम शायद इतना बात भी नहीं करते या की भी जाती है, एतराज़ात उठते हैं। ये बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है एज अ सपोर्ट पार्टी सपोर्टर भी, किसी की भी, अगर आप मुस्लिम लीग नून से हैं या तहरीक इंसाफ से हैं, ये जो ज़ुबान का इस्तेमाल है, जैसे हमने अली अमीन गंडापुर साहब की मैं यहाँ पे चूँकि बात कर रही हूँ, हमने देखा है कि जिस तरह से उन्होंने जलसे में जिस ज़बान का इस्तेमाल किया है, और सबसे अफसोसनाक बात ये है मीर साहब के उस पार्टी के बड़े सीनियर, बड़े मंजे हुए सियासतदान टीवी पर बैठकर उसको डिफेंड कर रहे हैं। ये लेगेसी जिसकी बार बार बात की जाती है, ये क्या सियासी लेगेसी है जो हम अपने आने वाली जनरेशन्स या सपोर्टर्स के लिए छोड़ के जा रहे हैं, जिसमें इतनी गैर पार्लिमानी और फजूल ज़बान का इस्तेमाल किया जाना, ये कोई अच्छा मैसेज नहीं हम दे रहे अपने मुल्क में भी और इंटरनेशनली भी। ये मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ये जनरल प्रॉब्लम है। और ये जनरल प्रॉब्लम बिल्कुल सही कहा कि जो लॉन्ग रीचिंग इफेक्ट्स हैं, ये इस तरह की ज़बान की, जब कोई मिलिट्री कोई आते हैं, ये ज़बान तो फिर भी कभी इस्तेमाल नहीं हुई है।